جی ناظرین، بھارت کی جانب سے مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، لیکن پاکستان نے سارے معاملے پر اپنی تیاری کر رکھی ہے۔ ایک تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور دوسرا ریلوے کی جو اصل بحالی ہے اس سے متعلق بات کریں گے کہ کیا اقدامات مستقبل میں ہونے جا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کر بلٹ ٹرین چلانے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے شہریوں کے لیے۔ تو اس سے پہلے بات کریں گے، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سیکیورٹی کے بھی انتظام؟ ہاں، سیکیورٹی کے انتظامات ہم تو اللہ توکل پہ چل رہے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ پورے اسٹیشنز پہ صرف ایک سکینر کل میں نے راول پنڈی میں دیکھا جو پرانا پورے آپ جتنے اسٹیشنز ہیں تو اس میں دیکھا، وہ بھی پرانے کو ٹھیک کروایا گیا ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے میں زور لگا رہا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن کسی جگہ سکینر نہیں ہے، کسی جگہ آپ ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹیو مطلب کہ وہ آپ کے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے، اور بہت ساری آپ کے جو ریلوے پولیس ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اب جو آئی جی ریلوے آئے ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ افسر ہیں، ڈیڈ آنیسٹ کمپیٹنٹ۔ مجھے ان سے امید ہے، میں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کی جتنی اب ہم جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام یا پی ایس ڈی پی ہے، وہ پی ایس ڈی پی میں کے اندر ہم لے کے جا رہے ہیں۔ وہ 8.5 ارب روپے کا ہمارا پروجیکٹ ہے، پولیس سے ریلیٹڈ، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ۔ وہ اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ہم انسیکیور کرنے میں اپنے ٹریک کو کامیاب ہو جائیں گے۔ سر ایک چیز ہم نے اور بھی سنی ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ریلوے کے اندر بھی بہت سارے ایسے آفیسرز ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں، جن کی انکوائری ان کے خلاف ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ عہدوں پر فائز ہیں، ان کے خلاف بھی گرینڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو آپ میری رہنمائی بھی کیجئے گا کہ مجھے بتائیے کہ بھی آپ پروف کے ساتھ زیرو ٹالرنس۔ میں سب کو بتا بھی رہا ہوں کیونکہ میرے موٹیوز یہ نہیں ہے، کوئی پرسنل موٹیوز نہیں، میرا تو میں لیگیسی چھوڑنے آیا ہوں۔ اور میرے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، آپ دیکھیں نا، نام پوری دنیا میں جاتا ہے موٹر ویز کے حوالے سے، اگر آپ دیکھیں ایئرپورٹس کے حوالے سے، اور اسی طرح آپ جیسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے اتنا بڑا ٹاسک مجھے دیا ہے، چیلنجنگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں لگ گیا اس کے اوپر۔ تو جو لوگ بھی یہاں کے میں ملوث پائے جائیں گے یا پائے گئے ہیں اور ان پہ عمل نہیں ہوا، وہ میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرا مزدور کرپٹ نہیں ہے سر۔ وہ بیچارے نے کیا، انہوں نے صبح سے، وہ تو مجھے یہاں بھی مان گئے ہیں کہ ہمیں ٹائم پہ سیلری دی جائے، اور ہم بغیر کام کے سیلری کے حقدار نہیں ہیں، ہم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ چیزیں موجود ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پروو کرنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے۔ سر مجھے اب یاد، جب آپ لاہور ہائی کورٹ میں آئے، آپ بری ہوئے مقدمے سے، اس وقت میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو بندہ آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہے اس کا کیا بنے گا۔ آج کل وہ کدھر ہے؟ دیکھیں، میں ان میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے۔ اس شخص نے ہمیں 3 دفعہ سزائے موت کے کیسز میں ملوث کیا، ساری دنیا کو پتہ، لیکن میں ہمیشہ، میرے سے کبھی وہ جیتے ہی نہیں ہیں، کبھی نہیں جیتے۔ آج کل کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دماغی تو وہ پیشن گوئیوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میں بات کرتا ہوں یہ سیریس ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ میں کبھی ان کا بدخواہ نہیں رہا، وہ میرے لیے بڑے بدخواہ رہے ہیں، لیکن میں کبھی بدخواہ نہیں رہا۔ صحیح ہے۔ بس آخری سر بات، جب میں تھوڑا سا بیک پہ جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے بہت اسٹرگل کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، جب آپ کے خلاف فیصلہ آ رہا تھا اس وقت کچھ آفریں بھی آپ کو کی گئیں؟ وہ پرانی باتیں ہیں، پرانی بات میں کہتا ہوں اس کو بلا کے ہم آگے چلتے ہیں۔ مشکل وقت تھا، آزمائش تھی، مشکل نہیں کہوں گا، ایک آزمائش تھی، بڑا کچھ آیا جی، بڑا کچھ آیا، لیکن سارا کچھ، یہ سارے کچھ میں بار بار بیان کر چکا ہوں۔ میں بار بار اس کو بیان کر کے اپنی وہ ساری جسے کہتے ہیں اس کو رائے گاہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ کا انر سیٹسفائی ہو، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور پھر آپ گزر جاتے ہیں بڑے سے بڑے مشکل سے۔ آپ نے فوری پچھلی تاریخوں سے فیصلہ اٹھایا، ہاں وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، مطلب ایک پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی 2 اگست تاریخ ہو تو 11 جولائی میں چلی جائے۔ 2 اگست 20 اگست تو ہو سکتی، 11 جولائی نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال وہ ایک پلان تھا سارے کا سارا، اور آج مکافات عمل سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ سر آپ نے سنا ہوگا کہ مودی سرکار کس طرح کی جو دھمکیاں وہ لگا رہے ہیں مسلسل پاکستان کو، تو کیا فیوچر میں ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو فوج ہے وہ دنیا کی بہترین 6-7 افواج کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور ہم تو پچھلے بہت عرصے سے حالت جنگ میں ہیں،
اور جس طرح ہم دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، 12,000 سے زیادہ ہمارے شہداء ہیں، یعنی فوجیوں کی میں بات کروں، اپنے فوجی جوانوں کی، اور 20,000 کے قریب وہ ڈسیبل ہیں. وہ باقی 70,000 80,000 کے قریب جو لوگ جو سولین ہیں، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اس دہشت گردی کی جنگ میں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے تو ہم تو آج کی جنگ تو نہیں لڑ رہے، ہم تو کافی دہائیوں سے حالت جنگ میں ہیں. اور جہاں تک مودی سرکار کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار جو ہے اس کی عوام کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی معمولی سی غلطی جو ہے انہیں صدیوں کی جو پشیمانی ہے اس میں دھکیل سکتی ہے. پاکستان کی طرف معاہدہ انہوں نے معطل کر دیا. دیکھیں، پہلی بات میں نے تو یہی کہا کہ پہلگام جو ہے ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے، وہ اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، فوکس کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہی معاہدہ ہے جس پہ 1960 میں انہوں نے شادیانے بجائے تھے. جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو ہندوستان نے اس کے اوپر اپنی کامیابی قرار دیا تھا، اس پہ شادیانے بجائے تھے. تو لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پاکستان کا پانی بند کر دیں. پاکستان کا پانی بند کرنے سے مراد تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ تو پھر اعلان جنگ ہوگا، اور پھر اعلان جنگ ہوگا تو اس کا بارے میں بھی میرے سے زیادہ میرا خیال ہے DGI/SPR نے بتا دیا ہے کہ پھر ہماری جنگ آپ شروع کریں گے تو مرضی پھر ہماری ہوگی کہ ہم کہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور ایک ہی اسی موجودہ صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے مسلسل آگ اگلی جا رہی ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے، بڑا افسوسناک بات ہے کہ اس صورتحال کے اندر میں ایک فتویٰ دینے لگا ہوں. میں وہ مذہبی دینی فتویٰ دے نہیں سکتا کیونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن ایک فتویٰ دینے لگا ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو اس حالات میں فوج کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا نا، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، تو وہ میں غدار وطن کہوں گا اس کو، وہ کوئی بھی ہو. یہ وہ حالات ہیں، وہ وقت ہے جب ہم نے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے. ہم نے ان کی پشت پہ بھی کھڑا ہونا ہے اور ان کے فرنٹ پہ بھی جا کے ساتھ لڑنا ہے. یہ صرف بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنا. تو اس وقت جو افواج پہ تنقید کرے گا اور اپنے آپ کو ساتھ پاکستانی بھی کہلائے گا، کافر کرتا ہے، دشمن کرتا ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس نے تو کرنی بات، اور اس کا مقابلے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. لیکن اگر گھر سے کوئی یہ بات کرے گا تو ہم اسے غدار وطن کہیں گے. سر، آپ ریلوے کو اصل صورتحال میں بحال کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بلٹ ٹرین کی بات چلی تھی، تو کیا بتانا چاہیں گے شہری کو؟ کیا دیکھیں، اس میں تو میں سب سے پہلے تو میں معترف ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بہت ساری انیشیٹیوز کا، جو میں سر عام یہ آپ کے TV پہ نہیں کہہ رہا، ہر اپنے جلسے پہ کہتا ہوں. خاص طور پہ صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے دیکھیں، اب تو دیہاتوں میں بھی صفائی شروع ہوگی. اسکالرشپ جو بچے اپنے گھروں میں ایک بہت بڑے مطلب کہ جسے کہتے ہیں نونہار کہہ سکتے ہیں، جن کو بڑا جسے کہتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہر فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اسکالرشپ کا بندوبست کیا گیا اور عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کو اکنالج کیا گیا، ان کو کمپلیمنٹ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ہاں بچوں آؤ، تم پڑھنا چاہتے ہو تو آپ پہ 10 لاکھ لگے، 20 لاکھ لگے، 50 لاکھ لگے، میں لگاؤں گی. یہ دو چیزیں. اس کے علاوہ اگر آپ آ جائیں اینٹی انکروچمنٹ انہوں نے جو موومنٹ چلائی، ایک انچ جو ہے پورے پنجاب میں کسی جگہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کسی بڑے سے بڑے راجہ بازار پنڈی آپ کے سامنے ساری جگہ، راول پنڈی، پنجاب پورا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں کہا کہ میں یہ والا جو سال ہے یہ میں اپنا ٹرانسپورٹ پہ سرو کر. آپ دیکھیں الیکٹرک بسیز آئی ہیں لاہور میں، لیکن وہ بہت کم ہیں. پورے پنجاب کے لیے انہوں نے اس وقت تو الیکٹرک بسیز ٹرام لے کے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو ٹرین پہ لے کے جانا چاہتی ہوں. آپ ہمیں وہ ایریاز بتائیں انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹر سٹی جو ابینڈنڈ پڑے ہیں لیکن آپ کی ٹرینز پہلے چلتی تھی، اب نہیں چلتی، یا چلتی ہیں تو بہت سلو ہیں، تو اس کی وجہ بتائیں. ہم نے بتایا کہ ہمارا ٹریک جو ہے مدت پوری کر چکا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا پھر اس کا اسٹیمیٹ بنا کے لائیں. ہم نے 6 روٹس کا اسٹیمیٹ بنایا 40 بلین کا، 40 ارب روپے کا. وہ انہوں نے جو ان کی ترجمان ہیں ان کے ذریعے بھی اور سینئر منسٹر کے ذریعے بھی ہمیں جو معلوم ہوا، جو زیادہ تر میٹنگز ہماری سینئر منسٹر صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہیں، تو ان کی زبانی اور جو CM صاحبہ نے خود بھی ان کی ترجمان نے بات کی کہ وہ جو 40 ارب ہے وہ بھی اپروو ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ پنڈی سے لاہور کتنی دیر میں ہم پہنچ سکتے ہیں. اچھا، اب پنڈی سے لاہور یا لاہور سے پنڈی پہنچ لیں تو میں نے انہیں کہا جی جو ہماری نان سٹاپ ہے وہ 4.5 گھنٹے میں، اور جو دوسری ہے رک کے آتی ہے اسٹاپیج والی
وہ 5.5 گھنٹے میں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ 2.5 گھنٹے میں یا 2.25 گھنٹے میں لاہور کیسے پہنچ سکتی ہے؟ میں نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے. ہمارے پاس کوچز اس وقت موجود ہیں, شاید لوگوں کو نہیں پتا پاکستانی قوم کو, کہ ہمارے پاس 184 کوچز جو ہیں 160 کلومیٹر پر آور کے حوالے سے وہ موجود ہیں, بن رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, کہاں بن رہی ہیں, کون کون اس کو سپروائز کر رہا ہے, وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے میں نہیں بتا سکتا, لیکن وہ بن رہی ہیں. لیکن ہمارے پاس پنڈی, لاہور سے لے کے پنڈی والا ٹریک جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے, اور سنگل ٹریک ہے. اس کو ڈبل ٹریک میں کنورٹ کرنا ہے, نیا ٹریک بنانا ہے, سگنل سسٹم نیا دینا ہے. یہ ساری چیزیں پورے پاکستان میں ختم ہو چکی ہیں. لیکن جب وہ کر رہی تھی اسپیسیفک لاہور سے پنڈی کی, تو اس کے لیے 420 بلین چاہیے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی جو سینئر منسٹر صاحبہ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے اپروو کر دی ہیں. تو اگر یہ دونوں چیزیں اپروو ہو گئیں تو یہ ریلوے کی تاریخ میں پچھلے 70 سالہ تاریخ میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد آ جائیں کہ ہم نے 2 اسٹیشنز جو ہیں وہ بھی پنجاب ٹورزم کے حوالے سے اپلفٹ کرنے جا رہے ہیں, ایک راول پنڈی کا اور ایک لاہور کا, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا. جہاں تک اب کی صورتحال ہے بہت بری صورت. آج صبح بھی میں نے لاہور اسٹیشن کو وزٹ کیا, اتنا پیتھیٹک شاید میں نے کبھی. پھر وہ جو عوام ایکسپریس کے اندر لوگوں کی حالت تھی اور گندگی کے ڈھیر تھے, میں اس کو سب کی قوم کے سامنے ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ ساری کچھ وہاں پہ موجود تھا. ایک چیز اور بھی ایڈ کر لینا. تھینک یو ویری مچ.